بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا اسلام 92 کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کے مقدس ماں و بہنوں شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آپ کو خدا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مختصر مگر نہایت ہی مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفہ کی مدد سے آپ اپنے بہت سے اور بڑے بڑے مسائل کو، حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، اور بظاہر یہ مختصر ہے لیکن نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ بزرگان دین نے اس وظیفہ سے بڑے بڑے مسائل کو اللہ رب العزت سے سولو کرایا ہے۔ آپ کو اس وظیفہ کے کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو ہو جائے۔ دیکھیے، یہ دو آیتیں جو اوپر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دو آیتیں قرآن شریف کی تمام آیتوں میں مشہور ہیں۔ ہر خاص و عام شخص کو اس یاد رکھتا ہے، آپ کو بھی شاید یہ آیت یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو اسکرین پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ میں پڑھ کے دکھاؤں گا بھی۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ آپ پہلی بار ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے۔ جی ناظرین، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اس وظیفہ ہی کے لیے نہیں بلکہ جو بھی کوئی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی لازمی ہے، اس لیے کہ نماز جس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، لہذا نماز کو لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ نماز کے ساتھ اگر اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو 100% 100% آپ کا جو بھی مقصد ہے ضرور پورا ہو جائے گا۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان ہمیشہ چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں جو آیت دیکھ رہے ہیں، اس آیت کی بدولت تو حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرانی اس آیت کو، اس دعا کو پڑھا تھا، اللہ نے اس آیت کے بدولت، اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے حکم دیا، پھر مچھلی ان کو باہر آ کر کے چھوڑ دی۔ تو معلوم ہوا اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، اس آیت کا بہت بڑا مقام ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کبھی وہ نامراد اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کبھی بھی اس وظیفہ کے کرنے والے کو اس آیت کے پڑھ کر کے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ نے کبھی واپس نہیں کیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وظیفہ اب آپ کو کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز کے بعد سے فارغ ہو جائیں اور اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر ہماری گھر کی ماں بہنیں ہیں اس وظیفہ کو کرنا چاہتی ہیں تو اسی جگہ پر جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے وہیں پر آپ کو اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھنا ہے، بالکل سکون کے ساتھ، اور پھر اسی مصلی پہ بیٹھے ہوئے آپ کو سب سے پہلے درود شریف کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور درود شریف میں سب سے بہتر درود شریف وہ ہے جس کو ہم درود ابراہیمی بولتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود کو آپ کو 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سے یہ دو آیت دیکھ رہے ہیں، تو ایک آیت میں ہے، اس آیت کو آپ کو پڑھنا ہے 360 مرتبہ۔ کیا ہے آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جو دوسری آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اس کو 450 مرتبہ پڑھنا ہے. دونوں کاؤنٹنگ مکمل ہونا چاہیے. یہ کاؤنٹنگ ہونے کے بعد سے یعنی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ کو 450 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو آپ کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دونوں پڑھنے کے بعد سے پھر اسی درود شریف کو جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے درود ابراہیمی کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. ان کے پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور اٹھائیے اور رو کر کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اپنی تمام حاجات کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اور جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں پڑھیے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر میں اللہ رب العزت آپ کے اس مقاصد کو، اس مقصد کو جو جائز مقصد ہے پورا کر دے گا. کیونکہ اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی شخص اس آیت کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے اور وہ نامراد یا خالی ہاتھ واپس آئے. امید کرتا ہوں اس کو کریں گے. اور پھر ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور یہ ہمارا طرز عمل اچھا لگا ہو تو چند ساتھیوں کے پاس شیئر کرنا، شاید کسی کی آپ کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے اور اس عمل کو کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اپنی ضروریات کو پورا کرانے والا بن جائے. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے دعاؤں میں آپ کا حصہ ہوگا. پھر ملتا ہوں دوسرے وقت میں، تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.